ایپیسوڈ 27۔ جیسے کہ مجھے توقع تھی وہاں سب پریشانی میں جاگ رہے تھے۔ ایک دم سے دروازے میں نمودار ہو کے اور چلا کر میں نے کہا، ہیلو اینڈ السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ تو سب سے پہلے فریال چیخ مار کر دوڑی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ بیڈ پر گھٹنوں میں سردیاں رو رہی تھی اور غالباً راجا نے اسے حوصلہ دے کر چپ کرانے کی کوشش ترک کر دی تھی۔ راجا کمرے میں گشت کر رہا تھا اور میرا سابق سالہ فروخت صوفے پر لیٹا چھت کو گھورا تھا۔ کاسو اور اس کی بیوی احساس جرم و ندامت میں مبتلا ایک کونے میں سمٹے بیٹھے تھے۔ وہ سب فوری طور پر مجھ سے واپسی کے سبق کی روداد سننا چاہتے تھے، مگر میرا نیند اور تھکن سے برا حال تھا۔ میں نے کہا، ایک انگریزی محاورے کا صرف ہندی ترجمہ دستیاب ہے جو حسب حال ہے کہ ان بھلا سو بھلا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب رہے اور زندہ سلامت لوٹے۔ باقی باتیں سو کر اٹھنے کے بعد کریں گے۔ 4 گھنٹے بعد سب سے پہلے میری آنکھ کھلی۔ راجا اخبار میں کام کرتا تھا تو صبح سے لے کر سپہر تک گھوڑے بیچ کے سونے کا عادی تھا۔ فریال کے لیے لندن کے حساب سے صبح کے 5 بجے تھے۔ کاسو اور اس کی بیوی کے لیے موت کی خانہ بربادی کے خوف سے نجات باعث سکون تھی، چنانچہ ان سب کا سوتے رہنا فطری بات تھی۔ صرف فروغ غائب تھا۔ وہ مجھے برآمدے میں چائے پیتا دکھائی دیا۔ معمول کے مطابق ریشما اور اس کی ماں نے سورج نکلنے سے پہلے ہی کچن سنبھال لیا تھا۔ ریشما اس کے سامنے کھڑی نہ جانے کیا کیا قصے سنا رہی تھی۔ اب وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ شوق اور پر اعتماد ہو گئی تھی۔ حویلی میں اسے نوکری کے ساتھ تحفظ مل گیا تھا اور میری طرف سے یقین دہانی حاصل ہو چکی تھی کہ غنی سے شادی کے بعد میری طرف سے انہیں ایک گھر تحفے میں دیا جائے گا۔ اس نے چہک کے پوچھا، مالک آپ کے لیے چائے لاؤں؟ چائے نہیں، کافی۔ مگر پہلے ایک بات بتا، تیرا باپ اکبر خان آیا کہ نہیں؟ اب وہ نہیں آئے گا جی، آپ لکھ لو میری بات۔ ریشما غائب ہو گئی تو فاروق نے مجھے مطلع کیا، ابھی 8-10 بندے آئے تھے پنڈ سخاوت سے۔ کوئی مسئلہ تھا کیا؟ مسئلہ وہی تھا، وہ پوچھ رہے تھے کہ نواب صاحب ہم سے کیا خدمت لینا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں سمجھا دیا کہ ہتیلی پر سرسوں نہیں اگتی۔ نواب صاحب نے جو وعدہ کیا وہ ضرور پورا ہوگا، لیکن اس میں وقت لگے گا۔ جب ان کی ضرورت ہوگی تو انہیں بلا لیا جائے گا۔ وہ سب ان پڑھ اور بے روزگار لوگ تھے۔ یار فاروق، میں نے واقعی بڑی غلطی کی ہے۔ انہوں نے پھر سے بہت سی توقعات وابستہ کر لی ہیں، جبکہ ابھی میرے پاس وعدوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دینے کے لیے صرف امید اور تسلی ہے۔ دنیا امید پر قائم ہے اور رہے گی۔ میں نے بھی انہیں نا امید نہیں کیا۔ دوپہر کے بعد جو ناشتہ ہوا وہی لنچ بنا۔ میں نے کاسو اور اس کی بیوی کو کبیر خان کے سپرد کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ ان کی حفاظت کی جائے۔ فوری طور پر مجھے رانا کی طرف سے جوابی کارروائی کا اندیشہ نہ تھا۔ بعد میں جب اس نے میری باتوں پر غور کیا ہوگا تو اسے سمجھ آ گئی ہوگی کہ میرے جیسے حریف کے مقابلے میں طاقت اور لاقانونیت سے اس کے لیے سنگین مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ میرے پرامن بقائے باہمی کی پیشکش بڑی مثبت تھی۔ سد بدھائی میں میرا اختیار و اقتدار مضبوط کرنا رانا کے لیے ایک نئے خطرے کی علامت بن گیا تھا۔ اس علاقے میں اپنے اقتدار کی بنیادیں ہلتی محسوس ہونے لگی تھی۔ جیسے بھارت نے پاکستان کے وجود کو دل سے کبھی تسلیم نہیں کیا تھا، ایسے ہی رانا مجھے اپنا ہم پلہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ مجھے برداشت کرنا اس کی مجبوری بن گیا تھا۔ چنانچہ یہ ہو سکتا تھا کہ ہم روایتی حریفوں کی طرح ساتھ ساتھ رہیں، لیکن ہم چین اور پاکستان کی روایتی دوستی اور ہمسائیگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کھانے کے بعد فریال نے حویلی کے تفصیلی معائنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ جب سے آئی تھی اس کا اشتیاق و تجسس سے برا حال تھا۔ ایک جینون روایتی طرز کی تاریخی حویلی اور نوادرات کی ملکیت کا تصور اس کے لیے بڑا سحر انگیز تھا۔ میں نے مستقبل کے لیے ایک پلان بنا لیا تھا۔ میرے والدین چاہتے تھے کہ میں الادین کے اس چراغ سے فائدہ اٹھاؤں، کوئی ایسا کام کروں کہ زمین سونا اگلنے لگے، درختوں پر دولت کے پھل بھر جائیں۔ میں کوئی بڑا کام کروں۔ اس کے لیے مجھے مواقع اور امکانات بھی لامحدود نظر آتے تھے، اور میرے پلان محض شیخ چلی کا خواب ہوتے تو راجا میرا ساتھ نہ دیتا، پھر فاروق یہاں نہ آتا۔ اب شہناز بھی کچھ سوچ رہی تھی اور رابعہ بھی یہاں آنا چاہتی تھی، لیکن میرا مسئلہ تھا سرمایہ، جو کہ فی الحال میرے پاس نہیں تھا۔ سرمایہ حاصل کرنے کے ذرائع بہت تھے۔ راجا نے بھی مجھے یقین دلایا تھا کہ سرمایہ کاری کے لیے رقم فراہم کرنے والے ادارے ہیں جو مجھے مستقبل کی ضمانت پر قرض دے سکتے ہیں۔ مجھے پلان میں سرمایہ لگانے والے بھی مل جائیں گے۔ فریال کے ساتھ حویلی کا تفصیلی معائنہ کرتے ہوئے ایک بار پھر میں نے اپنے عزائم کو آسمان کی بلندیوں پر محسوس کیا۔ فریال تو اس کمرے کو دیکھ کر حیرت اور خوشی سے پاگل ہو گئی جس میں سونے چاندی کے برتن اور قیمتی نوادرات بھرے پڑے تھے۔ وہ بار بار پوچھتی تھی، یہ واقعی اصلی سونا ہے؟ لگتا تو نہیں ہے؟ اگر کسوٹی ہوتی تو میں پرکھ کے بتا دیتا۔ تمہارے خیال میں کتنے کیرٹ کا ہوگا یہ؟ اس نے ایک سلفچی کو ملاحظہ کرتے ہوئے پوچھا۔ بائی دا وے، یہ کیا چیز ہے؟ اس میں کھانے کے بعد مہمانوں کے ہاتھ دھلوائے جاتے تھے۔ یوں سمجھو کہ یہ ایک واش بیسن ہے، پورٹیبل قسم کا۔
یہ ہاتھ دھلوانے کی چیز ہے؟ 1 کلو سونے کی تو ہوگی یہ چلمچی، سلفچی، اور یہ آفتابہ۔ یہ تو لوٹا ہے، یہ بھی سونا ہے، اصلی 24 کیرٹ؟ مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے، ممکن ہے زیورات خالص سونے کے بنائے جاتے ہوں، استعمال کے برتنوں میں تھوڑی بہت ملاوٹ کی جاتی ہو، سونا ذرا نرم ہوتا ہے نا۔ اس نے ایک اور چیز اٹھا لی، یہ پاندان ہے نا، اور یہ خاصدان ہے، اور یہ تردان، یہ گلاب پاش، اس سے حاضرین محفل پر عرق گلاب کا چھڑکاؤ کیا جاتا تھا، تم اسے آج کی زبان میں ایئر فریشنر کہہ سکتی ہو۔ ایک سنگھار دار نے فریال کو محصور کر دیا، یہ جو لال نیلے پتھر نظر آ رہے ہیں، کیا یہ ہیرے جواہرات ہیں؟ میں نے پھر اپنی کم علمی کا اعتراف کیا، ہو بھی سکتے ہیں، نیلم، یاقوت، لال اور زمرد، اس معاملے میں اناڑی ہوں۔ اوہ مائی گاڈ، یہ تو انتہائی قیمتی ہوتا ہے۔ 2 گھنٹے بعد فریال کو اس کمرے سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، ورنہ اس خزانے کو دیکھنے میں وہ اتنی محو تھی کہ اسے اپنا ہوش تک نہ تھا۔ شاید عام عورت کی طرح سونا چاندی اور ہیرے جواہرات اس کی بھی کمزوری ہوں گے۔ وہ جس دنیا سے آئی تھی وہاں 10 گرام سونے کے نرخ لنڈن کی مارکیٹ سے متعین ہوتے تھے، اور پاکستان میں صرافے کے ریٹ ہر روز اخبار میں شائع ہوتے تھے۔ اس کے لیے تصور کرنا محال تھا کہ یہاں وہی قیمتی دھات کلو کے حساب سے موجود ہے۔ وہ بار بار یہ پوچھتی تھی کہ اصلی ہیں تو برتن ہی کروڑوں کے ہوں گے۔ اوپر کے باقی کمروں میں کوئی قابل ذکر چیز نہ تھی، ہر کمرے میں پرانا فرنیچر تھا جو قسم پرسی کے باعث برباد ہو رہا تھا، لیکن قابل استعمال تھا، اور اینٹیک کے اعتبار سے بہت بیش قیمت بھی۔ ہر کمرے کے پردے ہریری تھے، قالین ایرانی، کاشانی اور اصفہانی ڈیزائن کے تھے، اور اپنی قدامت کے باعث قیمتی بھی ہو گئے تھے۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ ان کی تاریخ کہیں رقم نہ تھی، کوئی ریکارڈ نہ تھا، اور کوئی بتانے والا نہ تھا کہ کون سی چیز کس نے کب خریدی اور کس کے استعمال میں رہی۔ نچلی منزل کے پیچھے والے کمروں میں مجھے ایک سنسنی خیز تجربہ اور ہوا۔ ایک کمرے میں مجھے گرد آلود دیواروں پر بہت سی قد آدم روغنی تصاویر نظر آئیں۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے حیرت و استعجاب کا جھٹکا لگا۔ میں کچھ دیر کے لیے زمانہ حال سے نکل کے 1 صدی پہلے کے تاریخی زمانے میں پہنچ گیا۔ وہ سب میرے آبا و اجداد تھے، اپنے زمانے کے روایتی لباس میں، بڑی بڑی پگڑیاں، شیروانیاں اور انگرکھے پہنے ہوئے، چوڑی دار پاجاموں میں، اس کے بعد ترکی ٹوپی اور برجس میں۔ یہ مصور کا کمال فن تھا کہ وہ آج بھی جیتے جاگتے نظر آتے تھے۔ یہ تصاویر حضرات کی تھی، خاتون کی ایک بھی تصویر نہ تھی۔ انہیں ایک خاص ترتیب سے دیواروں پر نصب کیا گیا تھا۔ ہر تصویر فرش سے 3 فٹ کی بلندی پر تھی۔ ہر فریم کی لمبائی اور چوڑائی 6 فٹ سے کچھ زیادہ، اور چوڑائی 3 فٹ تھی۔ تصویروں پر گرد پڑی ہوئی تھی، اس کے باوجود تصویر میں لباس کا ہر رنگ نمایاں تھا۔ میں نے پردے ہٹوائے تو ہال نما کمرے میں کچھ روشنی ہو گئی۔ بڑی بڑی کھڑکیوں کے شیشے بھی گرد سے دھندلا چکے تھے۔ راجا اور فاروق نے تھوڑی سی کوشش کی تو چٹخانی کھل گئی، اور زور لگانے سے پٹ بھی کھل گئے۔ اس سے ہال پوری طرح روشن ہو گیا۔ پہلی تصویر عزت علی کی تھی، جن کو یہ جاگیر عطا ہوئی تھی، اور جو ایک طرح سے میرے جد امجد اور اس خاندان کے بانی تھے۔ دوسری تصویر ان کے بیٹے محفوظ علی کی تھی، جنہوں نے جاگیر کو منظم کیا تھا، اس کے گرد باڑ لگوائی تھی، اور دریائے کنہار سے نہر نکال کے زمین کے لیے پانی حاصل کیا تھا۔ تیسری تصویر میرے پردادا کے بھائی قدیر احمد کی تھی، اور پھر ان کے 7 بیٹوں کی تصویریں تھیں جو روایت کے مطابق درویش کی بددعا سے جوانی میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ پھر کفیل احمد کی جو میرے سوتیلے دادا تھے، اور جنہوں نے خود کو عدالت میں جھوٹ بول کے واحد وارث ثابت کیا تھا اور جاگیر کا قبضہ حاصل کر لیا تھا۔ میرے اصل دادا یعنی عزیز احمد کی یہاں کوئی تصویر نہ تھی، کیونکہ وہ تلاش معاش میں دہلی چلے گئے تھے، اور پھر ایک شہر سے دوسرے شہر پھرتے ہوئے 70 سال بعد لاہور پہنچے، تو شاید بھائی کو بھول چکے تھے۔ ظاہر ہے عزیز احمد کے بعد اگر یہاں کسی کی تصویر لگائی جا سکتی تھی تو وہ میرے والد تھے، اس کے بعد میں۔ یہ سب مجھے بڑا عجیب، کسی حد تک افسانوی اور پر آسے محسوس ہوا۔ باہر 7 قبریں تھیں، ایک کنواں تھا جو بند کر دیا گیا تھا۔ ایک تصویر عقیل احمد کی تھی جس کو میں نے عمر کے آخری ایام میں مفلوج دیکھا تھا۔ وہ بہت بوڑھا آدمی تھا، مگر یہاں اس کی جوانی کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ فریال میرے ساتھ ہر تصویر کے سامنے رک جاتی اور اسے دیکھتی رہتی۔ تصویر کے نیچے نام تھا مگر تاریخ نہ تھی۔ یہ گزرے ہوئے 150 برسوں کی کہانی کہنے والی تصویریں تھیں جو الگ الگ وقتوں میں بنائی گئی ہوں گی۔ تصویر بنانے والے بھی مختلف ہوں گے، لیکن نہ جانے کیوں ان میں ایک پراسرار یکسانیت تھی۔ اس ماحول کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ مجھ پر وحشت سی طاری ہونے لگی۔ میں گھبرا کر باہر نکل آیا۔ فریال میرے پیچھے لپکی۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے یوں لگا جیسے وہ سب لوگ زندہ ہو گئے ہوں۔ تمہارے دماغ پر کچھ زیادہ ہی اثر ہو گیا، لیکن مجھے بھی اس ماحول سے ڈر لگا۔ یوں لگا جیسے میں حرام مصر کی ممیوں کی نمائش دیکھ رہی ہوں۔
لیکن اس ڈر میں بھی بڑی سنسنی خیزی تھی، جیسا کہ ہارر موویز میں ہوتی ہے۔ یہ میرا ماضی ہے فریال، آئی نو، لیکن کتنی ناقابل یقین بات ہے، اور کتنی رومانٹک، کتنی قابل فخر اور اعتماد دینے والی۔ میری تو کوئی تاریخ ہی نہیں۔ میں اسے ریڈیکوریٹ کروں گا، یہ تو میں بڑے فخر سے یہاں آنے والوں کو دکھا سکتا ہوں۔ غیر ملکی سیاح اور تاریخ میں دلچسپی رکھنے والوں کو یہ جگہ بہت فیسینیٹ کرے گی۔ تم یہاں ایک ہوٹل کھولنے کی کیوں نہیں سوچتے؟ یہ ٹورسٹ اٹریکشن کے لیے زبردست اسپاٹ ہے۔ آئیڈیا اچھا ہے، چلو آؤ اب نیچے چلیں۔ نچلی منزل پر ایک اور حیرت کا سامان تھا۔ جب میں نے عقبی حصے کے کمرے کا تالا کھولا تو مجھے دروازے کی چوڑائی زیادہ لگی۔ اس فرق کو میری نظر نے پہلے بھی نوٹ کیا تھا، لیکن اس کی ضرورت یا اہمیت پر میں نے غور نہیں کیا تھا۔ اندر جانے کے بعد بیک وقت ہم سب اپنے اپنے انداز میں اظہار حیرت کیے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا جو عام 2 کمروں کی وسعت رکھتا تھا۔ اس کے آخری حصے میں ایک پرانے طرز کی بگی کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ابتدائی دور کی فورڈ ماڈل ٹی جیسی کوئی گاڑی تھی۔ بگی کے پیچھے جہازی سائز کی شیورلے بیلی تھی، جسے عام طور پر شیورلے بیلز بولا جاتا تھا۔ یہ کنورٹیبل سیلون کار تھی، یعنی اس کی چھت کھولی اور بند کی جا سکتی تھی۔ فورڈ ماڈل کے پیچھے اور شیوی کے ساتھ 1950 ماڈل کی ویلز جیپ کھڑی تھی۔ یہ سب مختلف ادوار کی گاڑیاں تھیں۔ ہر گاڑی اپنے دور میں شاہی سواری کا درجہ رکھتی تھی، لیکن آج ان کی حالت کسی کباڑ خانے میں پڑی ہوئی ناکارہ اشیاء جیسی ہو گئی تھی۔ جب ہم حویلی کے تفصیلی معائنے سے فارغ ہوئے تو شام ہونے لگی تھی۔ ہم سب کے جذبات کی کیفیت بہت عجیب تھی۔ راجہ اور فاروق کچھ حیران اور کچھ مروب سے نظر آتے تھے۔ فریال کی زبان گنگ تھی، اور مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ چائے پیتے ہوئے فریال نے شاید 16ویں بار کہا ہوگا، یہ سب کتنا ناقابل یقین لگتا ہے نا رومیو، کسی جادوئی کہانی جیسا۔ مگر یہ حقیقت ہے، اور اب اس سے بڑی حقیقت وہ ہے جس کا سامنا کرنا مجھے زیادہ دشوار لگتا ہے۔ کون سی حقیقت؟ فریال، میرا ماضی بہت شاندار تھا، یہ میں نے دیکھ لیا اور تسلیم کر لیا۔ میرا مستقبل کیسے شاندار ہوگا؟ زمانہ حال وقت کے سنگم پر ہے۔ میں پیچھے دیکھتا ہوں تو فخر سے میرا سر بلند ہوتا ہے، مگر مستقبل کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے۔ پوچھو کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ مستقبل کے لیے میرے پاس صرف پلان ہے، لیکن میرے ہاتھ خالی ہیں۔ ٹھیک ہے، کل سے بہت امیدیں بھی وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ یہ درخت اور جنگل، یہ دریا اور زمین، سب سونا اگل سکتے ہیں، لیکن آج مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ مجھے اس جاگیر کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے عملہ چاہیے۔ یہاں کے لوگوں کو مجھ سے تھوڑی توقعات ہیں۔ میں انہیں ملازمت دوں یا کوئی کام تو معاوضہ کہاں سے دوں؟ راجہ بولا، آخر تجھے کتنا پیسہ چاہیے فیکے پتر؟ مہاراجا، کم سے کم 1 کروڑ ہو تو 10 کروڑ، اور پھر 10 سے 100 کروڑ پیدا کرنے کا عمل شروع کیا جا سکتا ہے۔ فریال نے کہا، 1 کروڑ تو تمہیں یوں مل جائیں گے؟ اس نے چٹکی بجائی تھی، یہ سارے بھانڈے برتن بیچ دو، اب ہم ان سونے چاندی کے برتنوں میں تو کھائیں گے نہیں۔ یہ سب چیزیں بیکار ہیں آج کے زمانے میں۔ پاندان، خاص دان، عطر دان، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور وہ ہاتھ دھونے والا آفتاب اور سلفچی۔ یا راجا، کیا ان چیزوں کی اتنی مالیت ہوگی کیا؟ یار حساب تو مشکل ہے۔ فاروق بولا، میں بتاتا ہوں، سونا ہے تقریباً 8 لاکھ روپے کلو۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ ترازو منگوا کے ہر برتن کو تولتے جاتے ہیں۔ 12-13 کلو سونا 1 کروڑ کا ہوگا۔ اندازہ ہے کہ آپ سب کا وزن کریں تو اس سے کہیں زیادہ ہو جائے گا۔ باقی رہے وہ قیمتی پتھر جو سنگھاردان وغیرہ میں لگے ہوئے ہیں، ان کی مالیت کا اندازہ تو کوئی جوہری کر سکتا ہے۔ لو، فاروق نے تمہارا پرابلم سالو کر دیا۔ تم 1 کروڑ کی فکر کرے تھے، میرا خیال ہے تمہیں اس سے بہت زیادہ مل جائیں گے، 3-4 کروڑ۔ راجا نے کہا، باقی چیزیں بعد میں آکشن کریں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، یہ کلاسک کاریں وغیرہ۔ یار راجا، اتنا ڈھیروں سونا خریدے گا کون؟ وہ خریدار لے گا فیکے پتر۔ میں بلا لیتا ہوں سونار کو۔ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی؟ کیوں، کیا چوری کا مال ہے؟ پھر بھی یار، کوئی سرکاری اہلکار نہ آ جائے ٹانگ اڑانے کے لیے۔ ابے اناڑی تو ہے، راجا نہیں۔ سرکاری اہلکار راجا کو جانتے ہیں۔ ہم دیر تک باتوں میں مصروف رہے اور اپنے پلان کو ترتیب دیتے رہے۔ وسائل کے حصول کا آغاز ہو جانے سے ہم سب کے حوصلے بلند ہو گئے تھے، اور اب کوئی پلان کسی کو بھی ناقابل عمل نہیں لگتا تھا۔ سب پر اعتماد تھے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور شیخ چلی کے خواب کو بھی تعبیر دی جا سکتی ہے۔ اہمیت ایک مربوط پروگرام میں ترجیحات مقرر کرنے کی تھی کہ پہلے کیا ہونا چاہیے اور کس وقت کیا ممکن ہے۔ رات کو میں نے اپنے گھر فون کیا۔ میں بہت خوش تھا اور اپنے والدین کو بتانا چاہتا تھا کہ انہوں نے میری زندگی کے سارے فیصلے بڑی برکت والے کیے تھے۔ اس وقت بھی جب انہوں نے مجھے اپنے سے دور جلاوطنی اختیار کرنے پر مجبور کیا تھا، اور یہ بھی جب انہوں نے مجھے ڈالروں کی سرزمین سے لوٹ کر
وطن آنے پر مجبور کیا تھا۔ لیکن جب میں نے بات شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ پریشانی نہیں خوفزدہ بھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں اپنے پروگرام کے بارے میں بتاتا انہوں نے کہا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم صبح آ جاؤ؟ بات کیا ہے ابا جی؟ میں یہ سمجھنے پر مجبور ہوں کہ ہمارے لیے کچھ لوگ پریشانی پیدا کر رہے ہیں۔ کون لوگ؟ آپ کا تو کوئی دشمن ہی نہیں ہے۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میرا سوال ہی غلط تھا۔ ظاہر ہے وہ میرے دشمن تھے جو دباؤ کے یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں نا؟ کہ اب کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ ہمیں دھمکیاں موصول ہو رہی ٹیلی فون پر۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے گھر کو بم سے اڑا دیا جائے گا۔ ابا جی، آپ کے شاگرد تو ہر جگہ بیٹھے ہوئے، پولیس میں، محکمہ ٹیلی فون میں۔ ابا جی نے خفگی سے کہا، رفیق، زمانے کو دیکھو، کس کی نگاہ میں شرم ہے؟ اب کیا میں اپنی بے عزتی کرانے جاؤں؟ پرانے شاگرد نظر چراتے ہیں، منہ پر کہہ دیں گے کہ آپ نے پڑھایا تو کون سا احسان کیا؟ تنخواہ ملتی تھی آپ کو، پھر کیا عزت رہ جائے گی میری اپنی نظر میں؟ اور اگر کوئی ایک ایسا مل گیا جس کی آنکھوں میں مروت ہوگی تو وہ کیا کر سکے گا؟ اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑ سکتا ہے؟ میں نے تو اب سوچا ہے کہ یہ گھر چھوڑ دوں۔ گھر چھوڑ کے آپ جہاں بھی جائیں گے تو کیا وہ گھر نہیں ہوگا؟ کیا آپ وہاں محفوظ ہو جائیں گے؟ نالائق، کیا تم ہمیں احساس دلا رہے ہو کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ اگر تم نے وہاں رہنے کا فیصلہ کیا ہے تو ہم وہاں کیوں نہیں آ سکتے؟ میں سمجھ گیا کہ وہ سخت غصے میں ہیں، ورنہ وہ مجھے گالیاں نہ دیتے۔ ان کی بڑی سے بڑی گالی نالائق اور گدھے سے آگے نہیں جاتی تھی۔ اس وقت ان سے فون پر بحث کرنا لا حاصل تھا۔ میں انہیں کیسے سمجھاتا کہ یہاں کے حالات کا مقابلہ وہ اس عمر میں نہیں کر سکتے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں صبح آ کر بات کروں گا۔ اس وقت اماں نماز پڑھ رہی تھی، ورنہ میرے لیے زیادہ مشکل ہوتی۔ ابا ٹھنڈے اور دھیمے مزاج کے معقول آدمی تھے۔ اماں بے حد جذباتی تھی، جیسا کہ سب مائیں ہوتی ہیں جو دماغ سے نہیں دل سے سوچتی ہیں۔ میں نے راجا کو ساری بات بتائی، پھر کہا، تو کچھ کر سکتا ہے؟ کر تو بہت کچھ سکتا ہوں، مگر زندگی اور موت کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ یہ ذمہ داری اوپر والے کی ہے۔ اگر میں اوپر والوں سے بات کروں تو وہ فوری طور پر سیکیورٹی کے انتظامات کر دیں گے۔ فون ٹیپ ہونے لگے گا، سادہ کپڑوں میں پولیس والے گلی میں آ جائیں گے، ممکن ہے گارڈ بھی مل جائے، لیکن کتنے دن کے لیے؟ ہاں یار، کہتا تو ٹھیک ہے۔ چل صبح جا اور ان سب کو یہاں لے آ، مریں گے تو ایک ساتھ مریں گے، ساتھ جینے کی کوشش ضرور کریں گے۔ میں نے شہناز کو بھی نوٹس دے دیا ہے۔ کیا وہ یہاں محفوظ رہے گی؟ بکواس مت کر، کوئی کہیں محفوظ نہیں ہوتا جب تک اللہ حفاظت نہ کرے، امریکی صدر بھی نہیں۔ کیا تجھے خوش فہمی ہے کہ تو فریال کو بچا سکتا ہے؟ ابے مت پڑ ان چکروں میں، جا جا کے سو جا۔ میں باہر جا بیٹھا جہاں فریال سوکھے ہوئے فوارے کی منڈیر پر کسی بھٹکنے والی بدرو کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک ہم نے ادھر ادھر کی بے دکی باتیں کی۔ اچانک اندھیرے میں کا دوڑتا ہوا آیا، یہ ریشما تھی۔ مالک، مالک وہ آ رہا ہے۔ کون؟ زلزلہ، آدم خور شیر یا بھوت؟ وہ غنی، میں نے اسے سب بتا دیا آپ کے بارے میں۔ دروازے میں ایک سایہ سا نمودار ہوا اور آہستہ آہستہ ہمارے سامنے آ کر رک گیا۔ وہ 6 فٹ لمبا اور کسی ایتھلیٹ جیسے جسم والا نوجوان تھا۔ ریشما مجھے بتا چکی تھی کہ اس کا باپ بھی جوانی میں بڑا خوبرو پہلوان تھا جس پر عورتیں فریفتہ ہو جاتی تھیں، لیکن اب وہ حویلی میں مجذوب بنا ہوا تھا۔ اس کا دماغی توازن الٹ چکا تھا اور وہ اس طوائف کو بھی بھول چکا تھا جس کے بلاخیز عشق نے غنی کو جنم دیا تھا۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا۔ مجھے ریشما نے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا۔ ریشما آپ کی بہت تعریف کرتی ہے مالک، اس نے مجھے بتایا کہ پیر بخش یہاں ٹرک لے کر آ گیا تھا۔ تم جانتے ہو اسے؟ جانتا ہوں مالک، وہ میرے تایا کا بزنس پارٹنر ہے۔ تم اکبر خان کی بات کرو؟ میں چونکا، کیا بزنس ہے ان کا؟ ان کے تو بہت سے خفیہ بزنس ہیں مالک، لیکن اس روز وہ افغانستان سے آئے تھے۔ تمہیں کیسے معلوم ہو؟ 6 سال ہوگا ٹرک چلاتے جناب، انہی سڑکوں پر ہم بھی آتے جاتے ہیں۔ ٹرک ڈرائیوروں کی بہت بڑی برادری ہے، انہیں سب معلوم ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ یہ تو تم نے ٹھیک کہا۔ کیا تم یہ بھی جانتے ہو کہ افغانستان سے کیا مال آیا تھا؟ وہاں پوسٹ کی کارس ہوتی ہیں مالک، سبھی جانتے ہیں۔ کچھ عرصہ رک گئی تھی، بلکہ کم ہو گئی تھی، جب روسی تھے یا بعد میں طالبان تھے۔ اب وہاں کچھ بھی نہیں ہے تو لوگ کیا کریں؟ کچھ پیداوار یہاں پہنچتی ہے۔ یہاں ہیروئن بنانے اور اسمگل کرنے والے اچھی قیمت دیتے ہیں۔ اکبر خان اس کاروبار میں کس طرح شریک ہے؟ یہ ٹرک اسی کا تھا، اس کے نام پر نہیں ہے۔ کبھی کبھی وہ خود بھی اسے لے جاتا ہے، جیسے کہ آج کل گیا ہوا ہے۔ تو تمہیں یہ بھی معلوم ہے؟ وہ ریشما کا باپ ہے مالک۔ کیا اس کی بیوی کو بھی معلوم ہے؟ بیویوں کو سب پتا ہوتا ہے جناب، لیکن وہ چپ رہنے پہ مجبور ہوتی ہیں۔ ایسے شوہر کا کیا کریں، کسی وقت بھی چھوڑ دے گا۔ بیچاری زندگی کے دن پورے کر رہی ہے۔ اس نے دوسری شادی کر لی ہے مالک۔
برا نہ مانے تو ایک بات کہوں، کیا نور جہاں جیسی عورت اس سے شادی کر سکتی ہے؟ یہ بات مجھے بھی ناقابل یقین لگی تھی. کون ہے وہ عورت؟ بس جناب عورت ہے، سب کے کام آ جاتی ہے، ہر جگہ کام آ جاتی ہے، کبھی نہ کبھی آپ سے بھی ضرور واسطہ پڑے گا. غنی، تم تو بہت کام کے آدمی ہو، یہ بتاؤ اکبر خان اس ٹرک پر کیا لے کر گیا ہے؟ افغانستان تو بہت مال جاتا ہے جناب، پاکستان کے راستے. یو مین کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ وغیرہ؟ کیا وہاں سے اور بھی کچھ آتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اسلحہ. اس کا مجھے نہیں پتا جناب، نہ یہ معلوم ہے کہ اس کاروبار میں شریک دوسرے لوگ کون ہیں پیر بخش کے علاوہ. بھئی وہ تو بہت کما رہا ہوگا، اس قسم کے کاروبار میں لکھ پتی سے کروڑ پتی بنتے دیر نہیں لگتی. لیکن ایسا نظر نہیں آتا. کہ یہاں اس کے رہن سہن میں. وہ یہاں رہتا ہی کب ہے مالک؟ اس کے باپ جانو بابا، کیا وہ تمہارے دادا نہیں تھے؟ میں نے اس کی بات کاٹی. وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولا، بالکل تھے جناب، لیکن انہوں نے مجھے پوتا تسلیم نہیں کیا. اکبر خان نے ایسا ہونے نہیں دیا، کیونکہ وہ خود اپنے چھوٹے بھائی اصغر سے حسد کرتا تھا. یہاں سب میرے سوتیلے رشتے دار تھے، میری ماں، بہن بھائی، تایا تائی، کسی نے مجھے اپنا نہیں سمجھا، یہاں رہنے بھی نہیں دیا. میں سمجھتا ہوں جانو بابا جیسا دوسرا شخص میں نے نہیں دیکھا. وہ انسان نہیں فرشتہ تھا، اسی لیے انسانوں کی دنیا میں رہ نہیں سکا. چاہتا تو عیش کرتا، مگر اس نے اکبر خان سے صاف کہہ دیا تھا کہ تیری حرام کی کمائی مجھے نہیں چاہیے. ریشما کی ماں نے بھی کہہ دیا تھا کہ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھ. ان کو صحیح علم تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اکبر خان کا دھندا کیا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے کی فراوانی دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ اکبر خان ضرور کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہے. یہ پرانے وقتوں کے سیدھے سادے لوگ ہیں، آج بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ کو کیسے منہ دکھائیں گے. جب سے غلط قسم کے لوگوں کا آنا جانا ہوا تھا، جانو بابا محتاط ہو گیا تھا. اسے دن رات یہ پریشانی لاحق رہنے لگی تھی کہ کہیں اکبر خان حویلی میں ڈاکہ نہ ڈلوا دے. وہ کہتا تھا کہ ساری عمر میں نے اور میرے باپ نے جن مالکوں کا نمک کھایا ہے، ان کے مال میں سے ایک پیسہ بھی ادھر ادھر ہو گیا تو میدان حشر میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ جو کچھ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے نا، جانو بابا کی وجہ سے ہے. وہ نہ ہوتا تو آپ کو اس کھنڈر کے سوا کچھ نہ ملتا، آپ کو تو شاید زمین تک نہ ملتی. غنی کی بات کا ہر لفظ سچ تھا. جانو بابا نے بالآخر ادائے فرض میں جان دے دی تھی. زندگی کی آخری سانس بھی اس نے حق نمک ادا کرنے میں صرف کر دی تھی. غنی اس حویلی کے ملازموں سے بہت مختلف تھا. وہ دنیا میں پھرتا تھا، چنانچہ اسے دنیا والوں کی خبر تھی. وہ جتنی دیر بولتا رہا، ریشما کی نظر اس پہ صدقے وارے ہوتی رہی. وہ واقعی اس کی دیوانی تھی. خود غنی کے انداز سے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ ریشما کو کس حد تک چاہتا ہے. غنی، ایک بات پوچھوں، سچ بتاؤ گے؟ ریشما پٹ سے بولی، کیوں نہیں بتائے گا مالک؟ ٹرک تو تم بھی چلا لیتے ہو، کتنا کما لیتے ہو؟ کبھی 10، کبھی 15. میں تو صرف ڈرائیور ہوں، جو مالک خوشی سے دے لے لیتا ہوں. ٹرک ڈرائیور تو ہر قسم کا مال لے جاتے ہیں، اور کراچی سے خیبر تک کے سفر میں ان کے اور چیکنگ کرنے والوں کے درمیان جو گٹھ جوڑ ہوتا ہے وہ انتہائی منافع بخش سمجھا جاتا ہے. میں سمجھ گیا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، لیکن ایک تو سارے ٹرک ناجائز دھندوں میں ملوث نہیں ہوتے، اور ایسے دھندوں سے پیسہ کماتے ہیں تو مالک ڈرائیور بیچارہ تو ساری عمر ڈرائیور ہی رہتا ہے. پکڑا تو وہی جاتا ہے نا، جیل بھی اسی کو جانا پڑتا ہے. اگر میں ایسے دھندوں میں پڑنے والا ہوتا تو اپنے تایا اکبر خان سے گٹھ جوڑ کر لیتا. میری تو کوشش ہے کہ اپنا ٹرک لے لوں، لیکن ابھی تک اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے. خیر، اللہ کرے گا تو کسی دن یہ بھی ہو جائے گا. تم ریشما کو چاہتے ہو؟ جی، آپ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. تو پھر شادی کیوں نہیں کر لیتے اس سے؟ شادی بھی ہو جائے گی مالک، جب اللہ کو منظور ہوگا. ابھی اس کو کہاں لے کر جاؤں گا؟ ارے مالک نے کہا تو ہے کہ... تو چپ کر، گھر مانگے نہیں جاتے، بنائے جاتے ہیں. غنی نے ریشما کو ڈانٹ دیا. مجھے اس کی بات اچھی لگی. غنی، ریشما بولتی بہت ہے، اس نے ضرور تمہیں بتایا ہوگا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. جی مالک، بتایا تو ہے. مجھے تم جیسے قابل اعتماد لوگوں کی ضرورت ہے. میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا جناب. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب یہاں کام ہوگا تو ٹرک کی ضرورت بھی ہوگی. تم میرے لیے کام کرو گے تو نقصان میں نہیں رہو گے. یہ کرے گا مالک، مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یہاں کہہ رہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آدمی ٹرک چلاتا ہے تو ساری عمر ٹرک ہی چلاتا رہے. بالکل ٹھیک کہا تم نے ریشما. مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ غنی کو موقع ملے تو یہ بڑی سے بڑی ذمہ داری پوری کر سکتا ہے. میں اسے یہ موقع ضرور دوں گا، یہ بہت ترقی کرے گا. ریشما کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا. غنی کی مسکراہٹ بھی ظاہر کرتی تھی کہ اسے اپنی یہ قدردانی اچھی لگی ہے. شاید پہلی بار کسی نے اس کے اچھے مستقبل پر اتنے یقین کا اظہار کیا تھا. غنی جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ میں نے اسے آواز دی. جی مالک.
باتوں باتوں میں ایک بات پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا. کیا تمہارا تایا کبھی فوج میں بھی رہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم مالک. وہ نائب صوبیدار ضرور کہلاتا ہے. وہ بیساکھی کے بغیر چل سکتا ہے. اس کی مصنوعی ٹانگ اصلی کی طرح جناب. اور یہاں کچھ اور ہوتا ہے. اصل میں کچھ اور ہوتا ہے. کسی دن آپ کو پتہ چل جائے گا. میں یہ کہتے کہتے رک گیا کہ میری نظر اس کی اصلیت تک پہنچ گئی ہے اور میں اسے چور ڈاکو ہی نہیں اپنے باپ کا قاتل بھی سمجھتا ہوں. میں نے کہا، یہ جو عمارت ہے، اکبر خان کہتا ہے کہ وہ یہاں چوکیدار ہے. کیا ہوتا ہے اس دفتر میں؟ اس بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں جانتا. یہ ممنوع علاقہ ہے. آج تک کسی نے اندر جا کے نہیں دیکھا. کب سے قائم ہے یہ دفتر؟ 8-10 سال تو ہوگا جناب. اس نے کہا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا. میں نے اسے جانے کی اجازت دی. مجھے اندازہ ہونے لگا تھا کہ ریشما اس پر حاوی ہے. بظاہر سخت گیر اور بے پرواہ نظر آنے کے باوجود وہ پوری طرح ریشما کی گرفت میں ہے. وہ اسے کچھ بھی بنوا سکتی ہے، کچھ بھی کروا سکتی ہے. اپنے محبوب پر مکمل اختیار اس نے خود اپنی ہستی کی نفی کر کے حاصل کیا تھا. اس کا ثبوت مجھے صبح ملا جب ریشما بڑے ناز و غرور سے اٹھلاتی ہوئی نمودار ہوئی. میری حمایت حاصل ہونے کے بعد اس نے غنی سے اپنے مراسم پر شرمسار یا خوفزدہ نہ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا. پہلے وہ غنی کی پسند کے کپڑے چھپ چھپ کر صرف اسی کو دکھانے کے لیے پہنتی تھی. اب ایسا نہیں تھا. غنی اس کے لیے جو نئے کپڑے لایا تھا وہ اس نے بڑے اہتمام سے پہن رکھے تھے. جب وہ سلام کر کے سامنے کھڑی ہو گئی تو فریال نے پوچھا، تم کچھ کہنے کے لیے آئی ہو؟ جی بیگم صاحبہ. رات کو میں نے غنی سے صاف کہہ دیا. کیا؟ یہی کہ بس اب دوسروں کی نوکری چھوڑ دے. مالک نے کہا ہے میرے ساتھ کام کر، تو پھر دنیا بھر میں بھٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس نے تمہاری بات مانی یا نہیں؟ لو جی، مانتا کیسے نہیں. پہلے تو اکڑ گیا کہ جو میری مرضی ہوگی وہ کروں گا. میں نے کہا اچھا تو پھر جا. میں بھی وہی کروں گی جو میری مرضی ہوگی. تیرا راستہ الگ اور میرا الگ. آ کے بتاؤں جی کیا کہا اس نے؟ اتنا بتا دیا تو باقی بھی بتا دو. وہ کچھ جھینپ کے اور شرما کے بولی. میں نے کہا کہ میں روز نئی باریاں لگاؤں گی. جس سے دل چاہے گا شادی کروں گی. اس کا تو پارا چڑھنا ہی تھا نا. اس نے مارا مجھے اور کہنے لگا کہ حرام زادی، میں قتل کر کے اس جگہ گاڑ دوں گا. میں سمجھ گئی کہ اب کام بن گیا. میں نے کہا کہ خود تیری ماں بھی یہی کرتی تھی. فریال دم بخود رہ گئی. تو اس نے تمہیں اور مارا ہوگا؟ ہاں جی. میں نے بھی کہا کہ جتنا مارنا ہے مار لے، ختم کر دے ابھی مجھے. پھر میں گر گئی نیچے اور آنکھیں بند کر کے سانس بھی روک لی. جسم اکڑا لیا تھا. بس نکل گئی اس کی ساری ہوا. گھبرا گیا تھا میری حالت دیکھ کر. میرے ہاتھ پیر مڑنے لگا، رونے دھونے لگا کہ ریشما تو مر گئی تو میں بھی جان دے دوں گا اپنی. فریال کو بے حد ہنسی آئی. میں نے ریشما کے ذریعے غنی کو بلوایا. غنی، ٹرک چلانے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہو؟ محنت مزدوری کے کام بہت کیے جناب. ریوالور چلانا آتا ہے؟ وہ کچھ دیر تذبذب میں رہا، پھر آہستہ سے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک ریوالور نکالا. اپنی حفاظت کے لیے ساتھ رکھنا پڑتا ہے. گولی آج تک کسی پر نہیں چلائی، ضرورت ہی نہیں پڑی. چلانی پڑے تو کیا ہوگا؟ دشمن کو لگے گی یا کسی بے گناہ کو. آپ آزما لیں جناب. راجا بولا، ریشما اپنے سر پہ سیب رکھ کے کھڑی ہو جا. یہ گولی سے سیب کے 2 ٹکڑے کر دے گا. گولی سر میں لگ جائے تو مائنڈ نہ کرنا. ریشما نے ایک چیخ ماری. نہ جی نہ، اسے تو موقع مل جائے گا کہ پہلے مجھے قتل کرے گا اور پھر سیب کھا لے گا مزے سے. غنی، میں آج کام سے شہر جا رہا ہوں. تم 2 دن یہاں ہو تو ذرا خیال رکھنا. تمہارے علاوہ کبیر خان ہوگا. جو لوگ حویلی میں ہیں ان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے. یہی ڈیوٹی ہوگی تمہاری فی الحال. قاصر اس کی بیوی کا خاص خیال رکھنا. جیسا آپ کا حکم مالک. ریشما اور غنی وہاں سے چلے گئے تو ریشما کی ماں، جو صورتحال سے بے خبر نہ تھی، فریادی بن کے آ گئی. آپ دیکھ رہے مالک، میری بیٹی کیا کر رہی ہے. اس کے باپ کو پتہ چلا تو. دیکھو فاطمہ، باپ کی بات چھوڑو. تمہیں کیا اعتراض ہے غنی کو اپنا داماد بنانے پر؟ سگا نہ صحیح پر تمہارا بھتیجا تو ہے. وہ بے وقوف نہیں تھی کہ نظر کا اشارہ نہ سمجھتی. میرے لہجے سے اس نے جان لیا کہ میری مرضی کیا ہے. بات یہ ہے مالک کہ اس کی ماں کوئی شریف عورت نہیں تھی. سب جانتے ہیں کہ وہ شریف عورت نہیں تھی، لیکن اس نے تمہارے دیور سے نکاح کے بعد شرافت کی زندگی اختیار کر لی تھی. اگر اس کے بعد اس کا کردار ویسا ہی رہا جیسا کسی بھی وفادار بیوی کا ہوتا ہے تو تمہیں اس کے ماضی کے حوالے سے بات نہیں کرنی چاہیے. فریال نے کہا، غنی ایک ذمہ دار نوجوان ہے اور تمہاری بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہے. وہ کسی اور کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی. اس کے علاوہ اب غنی کو میں نے کبیر خان کے ساتھ اس حویلی کی حفاظت کی ذمہ داری بھی سونپ دی ہے. میرے پاس آنے سے پہلے بھی غنی کے لیے فاطمہ کے جذبات میں دعوت نہیں تھی. اسے صرف اپنے شوہر کا ڈر تھا. یہ ڈر تھا کہ غنی اس کی بیٹی کی عزت سے کھیل کر اور اس کو
کھیل کو تماشا بنا کر نہ نکل جائیں، اور ریشما جس نے دنیا دیکھی نہیں، جذبات کی رو میں اس کے ساتھ نہ نکل جائے، اور اس کا انجام وہی نہ ہو جو گھر سے بھاگنے والی بے وقوف لڑکیوں کا ہوتا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر اطمینان اور اعتماد کی رونق آ گئی۔ اس کا خوف دور ہو گیا، کیونکہ اب ایک طرح سے میں نے غنی کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ وہ سر جھکا کر آہستہ سے بولی، جیسے آپ کی مرضی مالک، اور واپس کچن کی طرف چلی گئی۔